نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ حضرات کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بڑی کریم اور رحیم ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور معمولی سی بات پر بھی اللہ مغفرت کر دیتا ہے اپنے بندوں کی۔ ہم آپ کو اس کے متعلق ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہو جانے کے بعد اس کی جنازے کی نماز پڑھائی گئی، اور پڑھانے کے بعد اس کو قبر میں دفنایا گیا۔ اب دفنانے کے بعد لوگ جب گھر واپس آ گئے، پھر اس کے بعد ایک شخص نے دیکھا کہ میرا جو پرس تھا اس کی قبر میں گر گیا ہے، اور اس میں قیمتی اشیاء تھی، قیمتی چیزیں تھی کہ اس پرس کے بغیر میری بقیہ زندگی گزارنا میرے لیے مشکل ہے۔ تو پھر اس نے علماء سے رابطہ کیا اور فتویٰ پوچھا، کیا میں اس کی قبر کو کھول کر میں اپنا پرس لے سکتا ہوں؟ تو علماء نے اس کو قبر کو کھولنے کی اس کو اجازت دے دی۔ تو وہ شخص قبر کے پاس آیا اور اس نے قبر کو کھولنا شروع کیا، کھودنا شروع کیا، اور جب قبر کو کھولا تو اس نے دیکھا کہ وہ قبر پوری پھولوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس میں ایک عجیب طرح کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر اس نے اپنا پرس اٹھایا، اور پرس اٹھانے کے بعد اس نے پھر سے اس قبر پر مٹی ڈال دی۔ تو اس شخص نے دل میں سوچا کہ یہ کوئی شخص ضرور نیک اور دیندار تھا، اسی وجہ سے اللہ نے اس کے قبر کو ہی جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ میں اس کے گھر والوں سے اس کے متعلق پوچھتا ہوں کہ یہ شخص کیا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو ہی جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ تو وہ شخص چلا اور جس شخص کا انتقال ہو گیا تھا اس کے گھر پر پہنچا، اور گھر پر پہنچ کر اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیا کام کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو پھولوں کا باغ بنا دیا ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ وہ وقت پر پابندی سے نماز پڑھا کرتے تھے، اور صبح میں سائیکل لے کر جاب جایا کرتے تھے، اور شام کو واپس آیا کرتے تھے، دوسرا کوئی عمل نہیں تھا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ ان کا کوئی عمل ضرور ہوگا۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ہاں، ان کا ایک عمل تھا، وہ یہ تھا کہ صبح کی جب نماز پڑھ کر آتے تو ان کو قرآن شریف پڑھنے آتا نہیں تھا، لیکن تب بھی وہ قرآن شریف لے کر بیٹھ جاتے تھے، اور اپنی انگلی کو قرآن پر پھیرتے جاتے تھے، اور جب آیت پر پہنچتے یعنی گول دائرے پر پہنچتے تو وہ یہ کہتے تھے، اللہ تو نے سچ کہا ہے، اللہ تو نے حق کہا ہے۔ پھر انگلی پھراتے، پڑھتے کچھ نہیں تھے، صرف انگلی پھراتے تھے، پھر جب آیت یعنی گول دائرے پر پہنچتے تو کہتے تھے، اللہ تو نے حق کہا ہے، اللہ تو نے سچ کہا ہے۔ اس طرح کرتے کچھ صفحات پڑھتے، اور پھر اپنی سائیکل لے کر ڈیوٹی پر پہنچ جاتے۔ ان کی یہ زندگی تھی۔ تو اس شخص نے کہا کہ ضرور اللہ کو یہی بات اللہ کو پسند آئی ہے، اور اسی بات کی بنا پر اللہ نے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔